حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو تاریخ الخلفاء کے اندر بھی ذکر کیا۔ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، عنده درع افتقد درع علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے پاس ایک زرہ تھا جو کہ جنگی ہتھیار کہلاتے، جو ایز اے شیلڈ جو استعمال ہوتی ہے جنگ کے اندر، مخالف جب حملہ کرتا ہے تو اس سے دفاع کرنے کے لیے لوہے کی جو زرہ پہنی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے، ہاتھ میں لی جاتی ہے، بڑا قیمتی ہتھیار شمار ہوتا ہے، جنگی سامان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھو گیا۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ سامنے یہودی ہے، اس کے پاس وہ موجود ہے، آپ نے کہا بھائی یہ تو میری چیز ہے، تمہارے پاس کہاں سے؟ اس یہودی نے جواب دیا فیہ، تو میرے ہاتھ میں تو میری چیز ہوگی، علی تمہاری کیوں؟ میں کمال ہے بھائی، چیز میری ہے، میں دیکھ رہا ہوں، کوئی نشانی میری چیز ہے، اور میں ڈھونڈ بھی رہا تھا کئی دنوں سے۔ اللہ خیر بات چل، کہا نہیں اس کا تو کوئی حل نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو عدالت چاہتا ہے، عدالت چل آپ کا فیصلہ رکھتے، جس کے پاس پروف ہوگا وہ حقدار ہوگا۔ علی نے کہا ٹھیک، مولا کائنات راضی ہوئے رضی اللہ عنہ، اور اس زمانے میں عدالت میں تشریف لے جاتے۔ قاضی شریح اس زمانے کے چیف جسٹس تھے، ان کے سامنے یہ کیس پیش ہوا، درع کا کیس ہوا، یہ چیز حضرت مولا کائنات کہتے ہیں، انہوں نے دعویٰ دائر کیا یہ میری چیز ہے، اس نے کہا قاضی شریح کہتے ہیں قل یا امیر المؤمنین ای المسئلہ ہوا، فرمائیے کیا مسئلہ ہے، کیسے دعویٰ ہوا، کیا دعویٰ؟ مولا کائنات نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے، مسئلہ یہ کہ یہ چیز جو تھی، یہ درع، یہ زرہ میری ہے، لم ابیع ولا اہب، نہ ہی میں نے اس کو سیل آؤٹ کیا ہے، نہ میں نے بیچا ہے، نہ میں نے اس کو تحفے میں دیا ہے، اگر کمال ہے کہ میری چیز لے کر بیٹھ گیا ہے، اس نے چیز میری چرا لی، تو میرا دعویٰ میری چیز مجھے واپس دلوائی جائے، یہ میری چیز ہے۔ چیف جسٹس متوجہ اس جیوش کی طرف کہنے لگا ایش تقول یا جہودی وما، انت ماذا تقول، what's your opinion about this thing، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہیں، what do you say؟ اس نے مختصر، ذہین تھا، تیز تھا، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، سمجھتا تھا، اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا فیہ دی، میرے ہاتھ میں تو میری چیز ہوگی نا، آپ تو ان سے پوچھیں، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھیں ان کے پاس کوئی ثبوت، کوئی بات، کوئی چیز۔ قاضی شریح نے چیف جسٹس جواب سنا، اور سننے کے بعد پھر مولا کائنات کی طرف متوجہ، اور پھر سوال کہ اب آپ بتائیے do you have any proof, any evidence؟ اس چیف جسٹس نے مولا کائنات سے سوال کے انداز میں پوچھا، مولا کائنات امیر المومنین ہے، امیر، لیکن آپ ذرا بتائیے آپ کے پاس کیا واقعی کوئی ثبوت ہے، کوئی بات ہے؟ آپ دیکھیے کیسے جرا ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھتے جائیں، امیر المومنین، پریزیڈنٹ بھی ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں، جواب سوال ہو رہا ہے، برا نہیں مانا جا رہا، پوچھا جا رہا ہے، میں جو بات سمجھا رہا ہوں قانون کو، پھر اگلا نقطہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اب جب انہوں نے اگلا سوال کیا بتائیے کیا آپ کے پاس ثبوت ہے، تو مولا کائنات نے کہا ہم ثبوت تو یہ کہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا حسن ہے، وہ گواہی دے گا کہ واقعی یہ میری ہی درع ہے، کہ میرے پاس میری چیز ہے۔ اس چیف جسٹس نے کہا امیر المومنین، قانون تو یہی ہے جو ہم نے اسلامک جورسپروڈنس، جو شریعہ کے اندر پڑھا، جو قانون کے اندر پڑھا، وہ یہ ہے کہ شہادت الابن لا تجوز، بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے، یہ رول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کا لا گیور ہے، جس کو دنیا کا وہ لا دیکھ کر چلے گئے، وہ بتا کر چلے گئے، وہ سمجھا کر گئے، انہی کے مطابق ہم چل رہے ہیں، انہی کو فالو کرتے ہوئے۔ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، قانون کی امپلیمنٹیشن کے قانون تو بن جاتے ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ، اس کو ایگزیکیوٹ، اور ایگزیکیوٹ کی ہائیسٹ اتھارٹی اس پر ایگزیکیوٹ، عوام پر تو ہر کوئی کرتا ہے، کہ جہاں قانون اس لیول پر آ جائے کہ جہاں پریزیڈنٹ کا حق ختم ہو رہا ہو، پرائم منسٹرز کے حق چھن رہے ہوں، ہائی اتھارٹی کے حق چھن رہے ہوں، ان کی عزت میں کمی آ رہی ہو،
تو وہ اپنی انا اپنی عزت کو برقرار رکھتے قانون بدل دیتے ہیں. قانون کی عزت اور عظمت رحمت للعالمین نے 1400 سال پہلے بٹھائی. وہ قلب میں ایسی جاگزی ہے کہ اسٹیٹس جاتا ہے جائے، حق حالانکہ مولا کائنات کا جاتا ہے جائے، لیکن مصطفیٰ نے جو قانون کو حکمرانی دے دی، جو لا کو عزت دے دی، مولا کائنات کہتے ہیں میرا حق چلا جائے، مصطفیٰ کا دیے ہوئے قانون کی حکمرانی برقرار رہ جائے. جب قانون کی حکمرانی سمجھنے والے عمل کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، ایکس وائی زیڈ کسی ملک میں، کیونکہ مولا کائنات سب کچھ تھے، سب کچھ وہی تھے، انہی کے پاس عہدہ ہر طرح کا. چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہی تھے، جنگوں کو فالو کر رہے ہیں، تمام سپاہی انہی کے پیچھے ہیں، وہی حاکم بھی ہیں، وہی سب پریزیڈنٹ بھی، وہی مدینے کے اور کوفے کے تمام ریاستوں کے پرائم منسٹر، جو عہدہ ایگزیکٹو سب انہی کے پاس، اور اس سے بڑا چیف جسٹس، اور وہ سارے کے سارے قانون پر عمل کرنے والے، قانون کی اہمیت کو سمجھنے والے. تو لا گیور جو تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ حبیب ہونا ہمارے حبیب the last prophet ہے. انہوں نے سمجھایا، افراد تیار کیے تھے، معاشرے تیار کیے. تو اگرچہ خلاف فیصلہ جا رہا تھا، لیکن حضور کا قانون سلامت رہ جائے، قانون کی حکمرانی برقرار رہ جائے. تو نتیجہ جانتے ہیں کیا تھا کہ جب وہ یہودی، اب سننے والا، جب وہ جیوش اور یہودی اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ یار کمال ہو گیا کہ اتنی ہائیسٹ پوسٹ پر امیر اور کس طرح آ کے جرابی ہو رہی ہے، اس سے سوال جواب بھی ہو رہے ہیں، یہ برا بھی نہیں مان رہا، ساتھ میں چیز بھی اسی کی، لیکن قانون کی بالادستی میں اسی کی جب قبضہ اللہ ہوتا. تو پھر کہتا ہے کہ اب بھلے سے فیصلہ اگرچہ مولا کائنات کے خلاف ہو رہا تھا، لیکن میں اسی وقت یہ بات کر کے اعلان کرتا ہوں کہ جس محمد مصطفیٰ کا تم نے قانون کا احترام کیا ہے، میں بھی اسی کا کلمہ پڑھ کے اسی کے مذہب میں داخل